بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تفسیر روح البیان میں حدیث قدسی نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے خمیر کیا اور پھر اسے یعنی خمیر کو 40 سال تک چھوڑے رکھا۔ یاد رہے کہ اس عرصے کا ایک دن دنوی سالوں کے 1000 سال کا تھا، یہاں تک کہ وہ خشک ہو کر سلسال ہو گیا۔ ناظرین، سلسال اس مٹی کو کہتے ہیں جو نہایت خشک ہو کر ٹھیکری کی طرح بجے۔ پھر اس پر 39 سال غم کا مہ برسایا، بعد ازاں صرف 1 سال راحت و سرور کی بارش ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ بنی آدم کو غم و الم گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کا انجام سرور پرور ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا یعنی ڈھانچہ تیار کیا گیا جو بالکل بے جان تھا، کیونکہ ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی۔ ملائکہ اس کے پاس سے گزرتے تو اچھی صورت اور بلند قامت دیکھ کر تعجب کرتے، کیونکہ اس سے قابل اس جیسی شکل و صورت اور جسم انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جس جگہ رکھا ہوا تھا وہاں سے ابلیس کا بھی گزر ہوتا تھا۔ ایک روز جب ابلیس اپنے جماعت کے ہمراہ وہاں سے گزرا تو پتلا دیکھ کر کہنے لگا، یہ کس وجہ سے بنا ہے؟ اپنا ہاتھ ان کے جسم پر مارا تو کھوکھلا معلوم ہوا، جسم کے اندر گھس گیا اور پیچھے سے نکل آیا، اور اپنی جماعت سے کہنے لگا کہ یہ تو کھوکھلا بنا ہے، یہ کسی بات پر بھی ثابت قدم نہ رہ سکے گا۔ اب مجھے بتاؤ آئے میری جماعت، اگر اسے تم سے افضل بنایا گیا تو تم کیا کرو گے؟ جماعت نے کہا، ہم وہی کریں گے جو ہمارے مالک کا فرمان ہوگا۔ اس پر ابلیس دل میں خیال کرنے لگا کہ اگر اسے مجھ سے افضل بنایا گیا تو میں اس کے تابع نہیں رہوں گا، اور اپنی تھوک جمع کر کے پتلے پر پھینکی جو ناف کی جگہ پر گری، جسے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بحکم خدا وہاں سے ہٹا دیا۔ ناظرین، اس کریدی ہوئی مٹی سے اللہ رب العزت نے کتے کو پیدا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں یہ 3 عادتیں پائی جاتی ہیں۔ آدمی سے مانوس اس لیے ہے کہ آدم علیہ السلام کی مٹی سے اس کی پیدائش ہوئی۔ رات بھر اس لیے بیدار رہتا ہے کہ اس مٹی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چھوا، اور اس کا انسان وغیرہ کو کاٹنا اور دیگر شرارتیں کرنا شیطان کی تھوک کا اثر ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تکمیل مکمل ہو چکی تو اب اگلا مرحلہ نفخ روح یعنی روح پھونکنے کا تھا۔ رب تعالیٰ نے روح کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس جسم میں جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے داخل ہو جا۔ روح نے جب جسم کی تاریکی کو دیکھا تو عرض کی، الہی یہ جگہ نہایت تاریک اور گہری ہے، اور یوں روح نے جسم میں داخل ہونے سے معذرت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر روح کو جسم میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، مگر روح نے پھر معذرت کی۔ پھر تیسری بار بھی حکم ارشاد فرمایا تو اس نے پھر معذرت کی۔ پھر چوتھی بار عتاب کے انداز میں حکم دیا گیا تو روح مجبوراً جسم میں داخل ہوئی۔ ناظرین، تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح سے فرمایا، زبردستی جسم میں داخل ہو رہی ہے تو پھر نکلنے میں سخت دشواری ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو سخت تکلیف سے دوچار ہوتی ہے۔ معرج النبوت حصہ اول میں ہے کہ روح کے انکار کا سبب بظاہر یہ بھی تھا کہ روح لطیف و نورانی ہے، جبکہ جسم آدم کثیف و ظلمانی، اس لیے اس میں داخلہ اختلاط اور ہم نشینی سے اقرار کر رہی تھی۔ لیکن جب شمع جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشانی آدم میں منور کیا گیا اور اس کی نورانی شعاؤں سے جسم آدم منور ہوا تو روح بلا تردد سر مبارک آدم علیہ السلام میں داخل ہوئی۔ روح جسم میں داخل ہو گئی تو اب روح کا جسم اقدس میں سفر شروع ہوا۔ سب سے پہلے سر اور پیشانی اور دونوں کانوں اور زبان میں پہنچی، پھر تمام جسم میں پھیلنے لگی، یہاں تک کہ قدموں تک پہنچی تو آگے کوئی راہ نہ تھی۔ واپس ناک کے سوراخوں سے نکلی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ یہ وہ پہلی آواز تھی جو روح کے جسم کے داخل ہونے کے بعد جسم آدم علیہ السلام سے آئی، اور یہ چھینک کی آواز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہو الحمدللہ رب العالمین، تو پھر آدم علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے، اور یوں یہ وہ پہلے الفاظ تھے جو زبان آدم علیہ السلام سے ادا ہوئے۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ ناظرین، منقول ہے کہ جب روح گھٹنوں کے اندر داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے چلنے کو چاہا لیکن چل نہ سکے۔ جب روح قدموں میں پہنچی تو چلنے لگے۔ یہاں آدم علیہ السلام کی اجرت کو دیکھ کر فرمان باری تعالیٰ ہوا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ ناظرین، معرج النبوت میں ہے کہ 40 سال روح کاسہ سر میں گھومتی رہی
اور جس طرف بھی پہنچتی تو بدن کا وہ حصہ جو ٹھیکروں کی طرح ہو گیا تھا گوشت پوست میں تبدیل ہوتا گیا، پھر ان کو ناخنوں کی طرح کا لباس پہنچا دیا گیا، جس سے آدم علیہ السلام کے حسن میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ آپ علیہ السلام اسی سے ملبوس تھے اور اسی سے ان کا تاج بنا۔ اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ انسانی جسم میں کل 9 دروازے رکھے گئے، ان میں سے 7 تو سر میں ہیں، جن میں 2 کان، 2 آنکھیں، ناک کے 2 سوراخ اور حلق یعنی منہ کا راستہ ہے، اور آخری 2 دروازے قبل و دبر کے، جس سے فضلہ خارج ہو، اور عقل کو دماغ میں، حرص کو رانوں میں، غضب کو جگر میں، شجاعت کو قلب میں، رغبت کو حلق میں، ضحک کو طحال میں، اور خوشی و غم کو منہ میں رکھا گیا۔ بے شک پاک ہے وہ ذات جس نے ہڈی کو سننے کی اور چربی کو دیکھنے کی اور گوشت کو بولنے کی اور خون کو پہچاننے کی طاقت بخشی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ناظرین، نفخ روح مکمل ہوئی، دل دھڑکنا شروع ہوا، دماغ سوچنے کے قابل ہو گیا، سانسیں چل پڑیں، کانوں میں آوازیں آنے لگیں، بند آنکھیں روشن ہو کر کھل گئیں، جسم میں حرکت پیدا ہو گئی۔ اب جو آدم علیہ السلام نے سر مبارک اٹھا کر دیکھا تو پہلی نظر لوح محفوظ اور عرش مجید پر پڑی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دیکھنا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلی بار تفکر میں پڑے اور عرض کیا یا الہی، یہ شخصیت کون ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے؟ رب کریم نے فرمایا وہ ذات گرامی میرے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کی ہے جو تمہاری اولاد سے ہوں گے، اور ان کو یہ شرف و منزلت عطا فرمائی ہے کہ اگر تمہارے پائے استقلال میں کوئی لغزش آئی تو ان کی شفاعت کی وجہ سے اس سے درگزر فرماؤں گا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علوم سکھائے اور تمام زبانوں کا علم بھی عطا فرما دیا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے بڑی تفصیل نفخ روح کے عمل کو بیان کیا، اور یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا جملہ ارشاد فرمایا، جس میں آدم نے سب سے پہلے کیا حرکت کی، اور یہ کہ آپ علیہ السلام نے آنکھیں روشن ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا لکھا ہوا دیکھا۔ اسی ضمن میں ایک حدیث پاک میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ لغت سکھائی گئیں۔ جب شجر ممنوعہ دکھایا گیا تو لغت عربیہ کے سوا باقی تمام لغتیں سلب ہو گئیں۔ پھر جب انہیں نبوت عطا ہوئی تو تمام لغات لوٹا دی گئیں۔ یہ ان کا معجزہ تھا کہ قیامت تک ان کی اولاد جتنی لغات بولے گی سب آدم علیہ السلام جانتے اور بولتے بھی تھے، واللہ عالم۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب چیزوں کے نمونے آدم علیہ السلام کے سامنے چھوٹی چھوٹی کیڑیوں کی طرح پیش کیے گئے۔ آخر میں دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ حق کو سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔